اللہ جل جلالہ کائنات کے ہر ذرے اور ہر فرد کا خالق و مالک ہے۔ ساری کائنات کے بنانے والے ایک اللہ ہے، اور اس پوری کائنات کے اندر زمین سے لے کر آسمان تک اس میں جتنی مخلوقات ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ اور جیسے اللہ جل شانہ خالق ہے، ایسے پوری کائنات کے اوپر قبضہ بھی ایک اللہ کا ہے۔ ساری کائنات کا نقشہ اللہ جل شانہ نے اس انسان کے لیے بنایا ہے، اور یہ انسان اس کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے، موت تک کی زندگی یہ ہمارا منزل نہیں ہے، منزل ہمارا آخرت کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کی حقیقت سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر محنت کرتے تھے، اور محنت کس چیز کی کرتے تھے؟ انسان کو اللہ کی پہچان کراتے کہ اس اللہ کے اوپر ایمان لاؤ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اس اللہ پر ایمان لاؤ جس کے ہم ہر گھڑی محتاج ہیں، کامیابی میں، ناکامی میں، عزت میں، ذلت میں، خوشی میں، غم میں، بیماری میں، صحت میں، موت میں اور حیات میں اس اللہ کے ہم محتاج ہیں۔ اس اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، اور وہی اللہ یہ اعلان کر رہا ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ چند خاص نصیحتیں کی، اور اہتمام کے ساتھ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جئت حتی جلست بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بطرف عمامتی من ورائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کے طور پہ میرے عمامے کا پچھلا حصہ پکڑ کر فرمایا کہ یا زبیر انی رسول اللہ الیک خاصۃ وإلی الناس عامۃ، کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کے لیے خاص طور پہ تیری طرف بھیجا گیا ہے، اور عام طور پہ سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اتدرون ماذا قال ربکم، تجھے پتہ ہے کہ تیرے رب نے کیا کہا ہے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ عالم، اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ربکم حین استوى علی عرشہ فنظر خلقہ، کہ جب اللہ جل شانہ اپنے عرش پر جلوہ فرماتے تو اپنے مخلوق کی طرف، بندوں کی طرف کرم کی نظر فرمائی، اور فرمایا اب عبادی انتم خلقی وانا ربکم، کہ میرے بندو تم سب میری مخلوق ہو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ ارزاقکم بیدی، تمہارا رزق وہ میرے ہاتھ میں ہے، تمہارا رزق جہاں تمہیں نظر آ رہا ہے وہاں پر نہیں ہے۔ فلا تتقوا فیما تکفلت لکم،
تو تم اپنے آپ کو اس چیز میں مشقت میں نہ ڈالو جس کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے. فَاطْلُبُوا مِنِّي أَرْزَاقَكُمْ، اور تم اپنا رزق مجھ سے مانگو، اپنا رزق مجھ سے مانگو. اور پھر آگے پھر فرمایا کیا تدرون ماذا قال ربکم، اور کیا فرمایا تیرے رب نے فرمایا قال اللہ سبحانہ و تعالی انفق علیک، کہ تو دوسروں پر خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. اوسع علیک، تو دوسروں پر وسعت کر میں تجھ پر وسعت کروں گا. اور تو دوسروں پر تنگی نہ کر میں تجھ پر تنگی نہیں کروں گا. اور تو دوسروں سے باندھ کر نہ رکھ میں تجھ پر باندھ کر رکھ دوں گا. وَلَا تُخْزِنْ فَأُخْزِنْ عَلَيْكَ، اور تو خزانہ جمع کر کے اپنے ساتھ نہ رکھ کہ میں بھی خزانہ جمع کر کے تیرے نہ دینے کی وجہ سے اپنے ساتھ رکھ لوں. إِنَّ بَابَ الرِّزْقِ مَفْتُوحٌ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ السَّمَاوَاتِ، اور اس بات کو جان لے کہ رزق کا دروازہ وہ 7 آسمانوں کے اوپر سے کھلا ہوا ہے. متواصل الی العرش، اور اوپر عرش سے لگا ہوا ہے، عرش کے ساتھ ملا ہوا ہے. لا یغلق لیلا ولا نہارا، اور یہ دروازہ نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن کو بند ہوتا ہے. اور اسی دروازے کے ذریعے اللہ جل شانہ ہر آدمی کا رزق اتارتا ہے بقدر نیتی، اس کی نیت کے مطابق، وعطیتی، اور اس کی عطا کے مطابق، وصدقتی، اور اس کے صدقے کے مطابق، ونفقتی، اور اس کے اخراجات کے مطابق. تو جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس پہ زیادہ اتارا جاتا ہے، اور جو کمی کرتا ہے اس پر کمی کر دی جاتی ہے. تو اے زبیر خود بھی کہا لوگوں کو بھی کہنا، مسلمان جو ہے اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ چیز وہ اللہ نے اس لیے دی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرے، اور یہ وہی تقسیم کرے گا جس کا اللہ جل شانہ کی رازقیت کے اوپر یقین ہو کہ جس اللہ نے مجھے آج دیا ہے. صحابہ کے ساتھ جب نہیں تھا برداشت کر رہے تھے، اور جب آ گیا پھر بھی اسے نہیں لیا، اور اس کو اللہ لوگوں میں مخلوق میں تقسیم کر کے تو وہ آدمی کرتا ہے جس کا یقین اللہ جل شانہ کی ذات کے اوپر بنا ہوتا ہے کہ میرا وہ خالق جو میری ہر ضرورت کو پوری کرنے والی ذات ہے، اور اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی. ہر چیز کے خزانوں کے خزانے کہ ساری مخلوق ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، اگر تمہارے اولین اور تمہارے آخرین اور سارے انسان اور سارے جنات، 8 ارب انسان اور جنات انسان کے دگنا ہے. اگر یہ 8 ارب ہے تو جنات 16 ارب ہے. یہ سارے ایک میدان میں جمع ہو جائے اور اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگنے والے اور مانگے وہ سارے اولین جتنے پہلے گزرے ہیں لوگ
اور جو اس وقت موجود ہے اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے میدان میں اپنی خواہش کے مطابق جو بھی مانگنا چاہے مانگ لے، اور جتنا مانگا اللہ نے وہ سب ان کو دے دیا۔ اگر وہ سارا اللہ پاک دے دے جو جتنا مانگا، تو اللہ کے خزانے میں جتنی نعمتیں ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی انگلی پانی سمندر میں ڈبو دے، اس کے ساتھ ایک قطرہ نکل آئے، یعنی اتنی کمی آ جائے گی۔ یعنی یہ سمندروں کے مقابلے میں یہ ایک قطرہ کچھ کمی نہیں ہے اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں۔ اور میرے عزیزو، دنیا کے اندر جتنے بھی حالات ہیں، حالات کے لانے والے اور لے جانے والے، یہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس حال کو، رات کے حال کو دن کے حال میں کس نے بدلا؟ اللہ نے بدلا۔ اور اس دن کے حال کو رات کے حال میں کون بدلے گا؟ اللہ بدلے گا۔ تو اس اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ انبیاء علیہ السلام یہ محنت کیا کرتی، اس اپنے رب کو پہچانو جو اتنی طاقت والی ذات ہے، سب کچھ پہ حاوی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ ساری دنیا کے اندر جتنے حالات ہیں، خوشی کے، غم کے، اس کی آخرت کے حالات کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ساری زندگی راحتوں میں گزارنے والا شخص جب اس کو دنیا میں ساری راحتیں خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن میرے عزیزوں اس نے اللہ کو ناراض کر کے یہاں سے گیا، تو ان جہنم والوں میں سے ایک کو لایا جائے گا اور اس کو جو ہے کہتے اس کو صرف ایک غوطہ دے دو جہنم میں، جس نے کوئی غم نہ دیکھا ہو، ساری راحتیں خوشیاں دنیا میں، تو ایک غوطے سے وہ قسم کھا کے کہے گا کہ واللہ، اللہ کی قسم، میں نے کبھی راحت دیکھی نہیں، کوئی خوشی دیکھی نہیں۔ اور میرے عزیزوں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی اور اللہ کو راضی کر کے گئے، تو ان یہ مشقتیں جو آج ہم جن کو مشقتیں سمجھ رہے ہیں، میرے دوستو، جب ایسے جنتی آدمی کو لایا جائے گا، اس کو جنت میں غوطہ دیا جائے گا، تو وہ بھی جو ہے چاہے ساری زندگی تکلیفوں کے ساتھ گزاری ہو، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، لیکن اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اس لیے اللہ کو راضی کر لیا، یہ بھی قسم اٹھا کے کہے گا کہ واللہ، اللہ کی قسم کہ میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے۔ جنت کے ایک ہوتے تیجے فرمایا سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے کتنے خزانے ہیں، غموں کے، تکلیفوں کے اور راحتوں کے۔ فرمایا کہ اگر جتنا گزرا ہوا زمانہ ہے، جتنے انسان گزرے ہیں، ان کی ساری تکلیفیں جمع کر لیں، اور جتنے موجود ہیں ان کی جمع کر لیں، اور جتنے قیامت تک لوگ آئیں گے ان کی تکلیفیں جمع کر لیں، یہ ساری تکلیفیں جمع کر کے جہنمی کو، ایک جہنمی کو جو جہنم میں تکلیف ہوگی اور عذاب ملے گا، تو یہ ساری تکلیفیں سارے زمانوں کی، ماضی، حال، مستقبل، قیامت تک آنے والے، یہ ساری تکلیفیں اکٹھی کر کے ایک جہنمی کے اوپر جو جہنم میں مصیبتیں اور تکلیفیں ہوگی، تو یہ اس کے مقابلے میں ایک مچھر کا پر بھی نہیں۔
اور میرے عزیزوں، وہ جہنم کہ جس میں تکلیفیں ہی ہے، عذاب ہے، عذابات ہیں، آگ ہے، اور وہ ایسی آگ کہ جہنم شکایت کرنے لگی کہ اللہ اب تو یہ آگ جو ہے مجھے کھانے لگی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ گرمی آ جائے، سخت گرمی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ گرمی ہے، گرمی ہے، یہی رنگ ہے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا بیٹا جو ہے، یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، کہ زمانے کو کے پیچھے باتیں کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے زمانے کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ بِيَدِي الْأَمْرُ، یہ سارے جتنے بھی حالات ہیں یہ تو میرے قبضے قدرت میں ہے، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو ابن آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، کہ زمانے کو برا کہتا ہے، اقلب اللیل والنہار، اور یہ سارے حالات دن اور رات کے، یعنی غم اور خوشی کے، تکلیفوں کے، راحت کے، یہ تو میرے امر سے آتے ہیں، اس کو تو میں بدلتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، حکم یہ ہے کہ زیادہ گرمی ہو جائے تو اس وقت تو اللہ سے کہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ یہ تیری کیسی گرمی ہے، اور پھر کہے اللہم اجرنی من حر جہنم، کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے، گرمی سے بچا لے۔ تو اللہ جل شانہ خوش ہو کر جہنم کی طرف مخاطب ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے پناہ مانگ لی ہے، اور اے جہنم تو گواہ ہے کہ میں نے اس کو تجھ سے پناہ دے دی۔ اور ایسی زیادہ سردی ہو جائے تو سردی کا حال بھی لانے والا اللہ ہے، ہم بجائے مخلوق کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں اور اللہ کو کہے یا لا الہ الا اللہ، یا اللہ یہ تیری کیسی سردی ہے، اور پھر جہنم کی سردی سے پناہ مانگی۔ جہنم میں سردی کا عذاب بھی ہے، برف کا عذاب بھی ہے، ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ وہ جہنمی کہیں گے جو ٹھنڈک کے عذاب میں ہوں گے، وہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ اللہ سے عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں آگ کے جہنم میں ڈال دے، لیکن اس ٹھنڈک کے جہنم سے ہمیں نکال دے۔ اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، کہ اللہ مجھے پناہ دے دے زمہریر جہنم سے۔ تو اللہ پاک پھر مخاطب ہو کے فرماتے کہ تو گواہ ہے، اس نے پناہ مانگ لیے، تو گواہ ہے کہ میں نے اس کو تجھ سے پناہ دے دی۔ ہم نے تو ہر حال میں اللہ کی طرف دیکھنا ہے، وہ اللہ جس کے ساتھ اس سے سخت جو ہے نا حالات پہ اس کا قبضہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس سارے جہنمیوں کے، ایک جہنمی نہیں، سارے جہنمیوں کے ساری تکلیفوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ کے خزانے میں جتنی تکلیفیں و مصیبتیں ہیں تو وہ اس کے مقابلے میں وہ ایک قطرہ یا مچھر کا پر بھی نہیں۔ اور میرے عزیزوں، ایسے اللہ جل شانہ کی راحتوں کے خزانے، یہ ساری دنیا کی راحتیں اور خوشیاں یہ جمع کر لی جائے تینوں زمانوں کی، گزرا ہوا زمانہ، اب کا زمانہ، قیامت تک آنے والی ساری راحتیں اور خوشیاں،
اس کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو جنتی کو، ایک جنتی کو جنت میں جو راحت اور خوشیاں ملے گی تو یہ اس کے مقابلے میں ایک بچہ کا پر بھی نہیں. ایک جہنمی، ایک جنتی، اور وہ جنت کہ جس میں درجات ہے، کم سے کم دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. اب آگے کتنے جو ہے نا 100 درجے ہیں، اور اس میں کتنی راحتیں ہیں، کتنی خوشیاں ہیں. یہ ساری راحتیں، یہ سارے ایک ایک جنت میں ایک ایک محل، ایک محل کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں ایک محل ہے جو باہر سے دیکھیں گے اندر نظر آئے گا، اور اندر سے دیکھیں گے باہر نظر آئے گا. اور فرمائیے کن کے لیے تیار ہوا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں اور سلام کو پھیلاتے ہیں، اور جب لوگ سو رہے ہو تو یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ان کے لیے یہ محل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الناس ذات قوم، ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. فقال فی خطبتہ، اور اس خطبے میں کہا کہ جنت عدن میں، فی جنات عدن قصرا، کہ جنت عدن میں ایک محل ہے، لہو 500 باب، جس کے 500 دروازے ہیں. ایک محل ہے جنت میں، ایک محل ہے. جنت کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ پھر کون کرے گا؟ علی کل باب 5,000 من حور العین، ہر دروازے پر 5,000 حور عینہ ہیں. 500 کو 5,000 میں ضرب دو تو 25 لاکھ بنتا ہے. ایک محل کا یہ حال ہے. لا يدخلہ الا نبی، اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر نبی داخل ہو. اور پھر ثم التفت الى قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کیا، التفات کیا. فقال، اور کہا، ہنی اللہ کا یا صاحب القبر، یعنی نبی کو ملے گا تو مبارک ہو اے صاحب قبر، آپ کو یہ جنت. ثم قال او صدیق، یہ جنت صدیق کو ملے گی. ثم التفت الى قبر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال، اور فرمایا، انی اللہ کا یا صاحب القبر، آپ کو بھی یہ جنت یہ محل آپ کو بھی مبارک ہے. اور پھر فرمایا او، ثم قال او شہید، اور یہ محل شہید کو ملے گا. ثم اقبل الی نفسی، پھر اس نے اپنی طرف جو ہے نا، اور پھر کہا فقال وانی لکا الی شہادت، یا عمر، اے عمر تیرے لیے یہ شہادت کہاں؟ عمر کہہ رہا ہے. اور پھر اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے
اور فرماتا ہے کہ وہ اللہ ان الذی اخرجنی من مکہ الی ہجرت المدینہ قادر ان یسوق الی شہادت، وہ اللہ جس اللہ نے مجھے مکہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کی توفیق دی، وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ مجھے شہادت کا درجہ دے۔ اور مانگتے تھے اللہ سے۔ تو یہ ایک جنت میں ایک محل کا حال ہے، اور پھر جتنے جنت ہے، صحابہ کی جنت، تابعین کی جنت، نبیوں کی جنت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت، وہ کتنی بڑی ہوگی؟ تو فرمایا کہ اگر ساری جنتوں میں جتنی راحتیں ہیں اور جتنی اس کے جتنے راحتیں ہیں اور جتنی نعمتیں ہیں، اگر ان ساروں کو جمع کیا جائے تو اللہ کے نعمتوں کے خزانوں کے مقابلے میں یہ ایک مچھر کا پر بھی نہیں۔ اس اللہ کے ساتھ سارے انسانوں کا تعلق بن جائے، یہ دعوت کی محنت ہے۔ جو اللہ کی طرف نہیں چلے گا اس کو اللہ نہیں ملے گا۔ اور کون نہیں چلے گا اللہ کی طرف؟ جس کے اندر طلب نہیں ہوگی۔ اور طلب کس میں نہیں ہوگی؟ جس نے اللہ کو پہچانا نہیں ہوگا۔ اور اس نے اللہ کو کیوں نہیں پہچانا؟ اس نے نہیں پہچانا کہ اس کے پاس پہچان کرانے والے پہنچے نہیں ہیں۔ اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کراتے تھے۔ جب اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر آ جاتا تھا، اللہ کو پہچان لیتے تھے، پھر اس کو پانے کے لیے اس اللہ کو پانے کے لیے اللہ کو ڈھونڈتے تھے کہ کس عمل سے، کون سا میں وہ عمل کروں کہ جس عمل کے کرنے سے وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیونکہ اگر وہ اللہ مجھ سے راضی نہ ہوا تو میں تو دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤں گا اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤں گا۔ تو اللہ جل شانہ نے اب وہ پہچان کرانے کے لیے جو انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو اللہ کی پہچان کراتے تھے، جو اللہ کو بیان کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے وہ محنت اور وہ کام نبیوں والا وہ آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے۔ اور اس امت کو اللہ جل شانہ نے نبی نہیں ہوں گے، کام نبیوں والا کریں گے۔ اس لیے فرمایا یہ فضیلت اس لیے ہے کہ آئے آخر میں ہے، لیکن جنت میں ساری امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کو ایک ذمہ داری ملی ہے، ان کو ایک کام ملا ہے، اور اسی کو لے کر صحابہ دنیا کے اندر پھرنے والے تھے، کلمے والے یقین کو لے کر۔ کلمے والا یقین کیا ہے؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا۔ ایک اللہ سے ہونے کا یقین لے کر وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت سے بچانے والا ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو اس پر محنت کرے گا، جو دنیا کے اوپر محنت کرے گا، محنتیں ہو رہی ہے، کوئی دکان پہ محنت کر رہا ہے، کوئی کارخانے پہ محنت کر رہا ہے، کوئی ملازمت تجارت پر محنت کر رہا ہے، کوئی زراعت پر محنت کر رہا ہے۔ تو جو انسان جس کی محنت کرتا ہے تو اس کا دھیان اس میں ہوتا ہے، اس کا دل اس میں اٹکا رہتا ہے۔ اور پھر ایسے انسان کو چونکہ ختم ہونا نہیں ہوتا،
دنیا پہ کوئی مطمئن نہیں ہوتا کہ بس پوری ہو گئی، اور جو جتنا کماتا ہے اتنی اس کی چاک اور بڑھتی ہے، جو جتنی نعمتیں ساتھ ہیں وہ نعمتیں نہیں دیکھتا، اور جو نہیں ہے اگر ہزاروں نعمتیں ہیں ایک نہیں ہے، اور اس ایک کے پیچھے وہ اتنا غمگین ہے اور اتنا پریشان ہے، نہ ہو ایک، اس کے مقابلے میں ہزاروں نعمتیں تو ہے۔ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ میری رعایا میں سارے خوش کیوں ہیں؟ یہ سارے خوش ہیں۔ تو وزیر بھی ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا 99 کا قانون نافذ نہیں ہوا۔ 99 کا، 99 جانتے ہیں، 1 کم 100۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا کر لیں بادشاہ سلامت کہ آپ ایک کیلی میں 99 اشرفیاں ڈال لیں اور اس کے اوپر 100 لکھیں کہ اس میں 100 اشرفیاں ہیں، 100 دینار ہے، 100 اشرفیاں ہیں، اور کسی کے دروازے کے سامنے رکھ لیں کہ بادشاہ کی طرف سے تجھے جو ہے یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، انعام ہے۔ یہ 99 کا قانون ہے۔ تو وہ جو دیکھا اس نے اٹھایا تیلا، خوش ہوا، پھر بادشاہ کی طرف سے تیلا، اور اس پہ 100 لکھا ہوا ہے، 100 اشرفیاں ہیں اس میں۔ اس نے جو اس تیلے کو خالی کیا اور اس کو گننا شروع کیا، گن رہا ہے، گن رہا ہے، 99 ایک کہاں گیا، کوئی کہاں ہے، پھر گنا، ساری رات گنتا رہا، بچوں کو اٹھایا، بیوی کو اٹھایا، ساری پریشانی، بھئی کہاں ہے، ایک کہاں ہے، ایک کہاں ہے۔ تو صبح وزیر نے ویسے پوچھا کہ بھئی کیسے رہی ہے، ٹھیک ہے، خوش ہے؟ کہ بس ساری رات بہت تکلیف میں گزاری، ساری رات بہت تکلیف میں گزاری۔ ایک وہ 99 جو ملی ہے اس کی خوشی نہیں کر رہا کہ 99 ملی ہے، ایک نہ ہو تو نہ ہو، اب ایک کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ صحت اللہ نے دی ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہے، پاؤں ہاتھ دیا اللہ پاک نے دیے ہیں، ایمان اللہ نے دیا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ساری نعمتیں، اور ایک نہ ہو کتنے پریشان۔ مطمئن انسان نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، اللہ جل شانہ نے ہمیں وہ مبارک محنت دی ہے کہ جس کے کرتے ہوئے انسان کا تعلق اللہ، جب تعلق بن جاتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، یہ اللہ کو ناراض کر سکتا ہے۔ جس کا یقین یہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، یہ گناہ کر سکے گا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسے فرمایا تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ آج جتنی نافرمانیاں ہیں تو یہ تقوی کی کمی کی وجہ سے، جتنے گناہ ہو رہے ہیں تو یہ تقوی کی کمی کی وجہ سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے صاحب الذنب، اے گناہ کرنے والے، تو اپنی گناہ پہ مطمئن نہ ہو جا کہ میں نے توبہ کر لیا ہے، تاکہ گناہ کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ سے بھی سخت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو، جب تو گناہ کر رہا تھا اور یہ جو فرشتے کرام کاتبین مقرر ہے دائیں بائیں، اور تجھے سے حیا نہیں آ رہی تھی اور تو گناہ کر رہا تھا، تو تجھ سے ان سے یہ حیا کا نہ آنا، یہ تیرے اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور جب تو نے گناہ کا کام کیا اور تو ہنسا،
تو تیرا یہ گناہ کے کام کرنے کے اوپر ہنسنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. اور تو نے گناہ کیا اور تو خوش ہوا، اس کے کرنے میں تو کامیاب ہو گیا اور تو خوش ہو گیا، تو کہا تیری یہ گناہ کے اوپر یہ خوشی یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. اور گناہ کے لیے تو چلا اور گناہ نہ کر سکے. کوئی بیچ میں کوئی مسئلہ آ گیا، چوری کے لیے گیا، کسی اور غلط کام کے لیے جانے لگا، بیچ میں کچھ ہو گیا اور تو نے وہ گناہ نہ کیا، اور گناہ نہ کرنے کی وجہ سے تو جو غمگین ہوا، اوہو یہ کیا ہو گیا، چوری کے لیے جا رہا تھا بیچ میں یہ آ گیا، غلط کام کے لیے جا رہا تھا بیچ میں یہ آ گیا. اس میں یہ خفا ہونا گناہ نہ کرنے پہ یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. اور جب تو گناہ کر رہا تھا اور تیرے گھر کے دروازے کا پردہ ہلا اور اسے تو گھبرا گیا کہ کوئی آ گیا، اور وہ اللہ جو تجھے دیکھ رہا تھا تجھے اسے آیا نہ آئی، تیرا دل اسے نہیں گھبرایا، تو تیرا یہ پردے کے ہلنے سے جو تیرے اوپر خوف آیا یہ اس گناہ کے کرنے سے بھی بڑا گناہ. تو اسے فرمایا کہ گناہ کی نحوست ہے. تو میرے دوستو یہ محنت اس لیے ہے، دین کیا ہے؟ اللہ کے ہر موقع پر اللہ کے اوامر کی تلاش اور اس کا دھیان کرتے ہوئے نفس کی شرارت کی آمیزش سے بچتے ہوئے عمل کرنا یہ دین ہے. اور ہر موقع پر امر کی تلاش اور اس کا دھیان نہ کرتے ہوئے عمل کرنا یہ دنیا ہے. اور دین کی حقیقت کیا ہے؟ دین کی حقیقت یہ ہے کہ جذبات کو اوامر الہی کا پابند بنانا، یہ دین کی حقیقت ہے. کہ ایسا یقین سیکھ لے کہ تجھے اپنے جذبات کو قابو کرنا پڑے. وہ یقین النافذ عند مجیء شہوات، ایسا یقین، ایسا کامل یقین ہو کہ تجھے شہوات کے پورا کرنے سے روک لے، ایسا یقین سیکھ لے. تو یہ میدان اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے جس میں انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے. پھر اس اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے. اللہ کے ساتھ جو ہے تعلق بنانے کے لیے یہ اللہ کے گھر دیکھو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کسی اس میں آپ نے دیکھا کہ خالی نقل و حرکت کافی نہیں. یہ خالی جو ہے نا نقل و حرکت حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے جذبے کے ساتھ ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے درد کے ساتھ ہو، اور حضور علیہ السلام والی کیفیات کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام وہ کیفیات جو اللہ جل شانہ کے تعلق کے سلسلے میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر وقت دو کیفیات رہتی تھی. ایک اللہ کی محبت کی کیفیت رہتی تھی، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن خلیل کے لیے دل میں جو خاص مقام ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ مسجد جاتے. ہمیں کہتے ہیں نا گھر جاؤ واپسی پہ تو پہلے مسجد میں جاؤ.
تو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا تو ہر وقت اسی کو سوچتا ہے، جاتے وقت بھی، کھانا کھاتے وقت بھی، سوتے وقت بھی اسی کو ہی سوچتا رہتا ہے۔ حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، وہ فرماتے ہیں یہی بات کر رہے ہیں کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو ہر وقت اسی کو ہی سوچتا ہے، کھاتے ہوئے بھی اسی کو سوچتا ہے، سوتے ہوئے بھی اسی کو سوچتا ہے، چلتے ہوئے بھی اسی کو سوچتا ہے۔ تو کہا کہ ہم تو ایسی محنت کریں کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے علاوہ کسی کا خیال ہی نہ آئے۔ اس نے ایک فکرے میں 8 ارب انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا کہ جب اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہوگی اور اللہ کا تعلق ہوگا۔ تو پڑھا کسی کتاب میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو رات آ گئی کسی علاقے میں، تو کسی کا مہمان ٹھہرا، کسی نے مہمان بنایا تو مسافر ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے۔ خدمت کی اس نے، بہت خدمت کی، صبح جانے لگا تو کہا تو مجھے جانتا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، عیسیٰ علیہ السلام، اور تو نے میری اتنی خدمت کی تو تو مانگ اللہ سے کہ میں تیرے لیے دعا مانگوں۔ کیا تو مانگتا ہے؟ نبی ہے، نبی دعا مانگ رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو میرے لیے مانگنا ہے اللہ سے تو یہ مانگ لے کہ اللہ پاک مجھے اپنی معرفت کا ایک ذرہ نصیب کرے۔ تو نے کہا کوئی اور چیز مانگ لے، یہ نہ مانگ، کوئی اور چیز مانگ لے۔ نے کہا نہیں، اگر یہ مانگے ہو تو مانگ لے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا تھا یہ تو یہ مانگتا ہے تو اللہ دے دے اس کو اپنی معرفت کا، تیری معرفت کا ایک ذرہ مانگتا ہے۔ دعا کر کے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس علاقے سے گزرنا ہوا، دیکھا، پوچھا کہ یہاں ایک آدمی تھا، اس نے میری بہت خدمت کی، وہ کہاں ہے؟ نے کہا وہ تو مر گیا ہے، بہت ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اس کی قبر کہاں ہے؟ لے گئے وہاں، تو اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ نے معجزہ دیا تھا۔ کیا معجزہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ مردوں کو زندہ کرنے کا، قم بإذن اللہ، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ تو قبر پہ کھڑا ہو گئے، اس کو کہا قم بإذن اللہ، وہ کھڑا ہو گیا، اب یوں اوپر دیکھ رہا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے مجھے عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ اوپر دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے کہا یا اللہ یہ تو زندہ ہو گیا لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، تو اوپر ہی دیکھ رہا ہے۔ تو اوپر سے آواز آئی کہ جس کو ہماری معرفت کا ایک ذرہ مل جائے پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ ہم تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، یہاں سے ہو جائے گا، وہاں سے بن جائے گا، یہاں سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، ایسے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا اور موت سے پہلے اس کو راضی کرنا، اس کے لیے کہتے ہیں وہ صفات اپنی زندگی میں لائیں جن صفات سے انسان اللہ کے ہاں محبوب بنتا ہے۔ اور مسجد میں کیا، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے اس گھر کے ساتھ، نماز کے ساتھ جو وعدے ہیں، سجدے کے ساتھ جو وعدے ہیں، 5 وقت نماز کے ساتھ جو وعدے ہیں، وہ تو اس نماز کے لیے جو تو عمل کر رہا ہے، نماز نہیں، جو تو اس کے لیے عمل کر، اس پہ جو وعدے بیان ہوئے ہیں۔ نماز کے لیے تو مسجد کی طرف چلتا ہے، ہر قدم پہ تیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور ایسا ہے جیسے تو احرام باندھ کے آ رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھوں، دین بھی سیکھوں، یا کسی کو سکھاؤں۔ من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته۔
تو اس کو اللہ پاک اس نیت پہ اتنا اجر دیتے ہیں جتنا کامل حج پہ جتنا اجر ملتا ہے مسلمان کو اس نیت پر ملتا ہے۔ جب یہ مسجد میں آتا ہے دعا پڑھتا ہے، پھر مسجد کی ایک اور دعا ہے، اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ جب یہ جیسا مسجد میں داخل ہوتے یہ دعا پڑھی، پھر صحابہ سے کہا کہ جو آدمی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو شیطان اعلان کرتا ہے حفظ منی سائر اليوم، کہ آج تو بچ گیا مجھ سے، آج سارا دن تو مجھ سے حفاظت میں ہوگی، میں تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو میرے عزیزوں، جو موقع محل کی دعائیں ہیں مسنون، اس کے اندر جو طاقت ہے اور جو قوت ہے وہ کسی عمل کے اندر نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی بچہ لے کر آئے کہ اس کو دم کرو، تو جو اس کے سامنے رکھا سامنے سے سورج طلوع ہوا، تو اس نے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا یہ پڑھ کے دم کیا۔ اس نے کہا یہ تو سورج طلوع ہونے کی دعا ہے کہ اس وقت اس سے پاورفل، اس سے طاقتور دعا جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا میرے ساتھ کوئی نہیں۔ حال کے امر کو پورا کرنا، مسنون دعاؤں کو پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا اور تحقیق کرنا، پوچھنا علماء کے پاس جا کر، ایک ایک مسئلہ پوچھنا، پوچھ کے عمل کرو، اور سارے انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اعمال کی حفاظت حقوق کی ادائیگی سے ہوگی، اور عمل کے اندر اخلاص ہوگا، وہ عمل اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اور یہ اخلاص کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا، دنیا میں یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن فرشتے کچھ اعمال نامے ایسے لے کر آ جائیں گے جس پہ مہر لگی ہوئی ہوگی، مہر شدہ اعمال نامے ہوں گے، اس کو دیکھ کر اللہ جل شانہ فرمائیں گے اس سے یہ اٹھا کے اس کو جاننے میں دیں، فرشتوں کی چیزیں نکل جائیں گی کہ اللہ اس میں تو اس نے ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی گناہ کا کام نہیں لکھا ہوا۔ اللہ پاک فرمائیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آج وہی عمل قبول ہوگا جو میرے لیے ہوگا۔ عمل تو کیا، اندر کیا ہے وہ ایک اللہ ہی جانتا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ شیطانیت پر حملہ کرتا ہے، اور میرے دوستو اس دین کی دعوت کو لے کر سارے انسانوں کی ہمدردی اور دل سے یہ چاہا تو کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ آپ کو کہہ رہے تھے کہ 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنے لوگ مرتے ہیں دنیا میں، اور جو بغیر ایمان کے جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ سیدھا جہنم میں۔ یہ آپ کے اور میرے ذمہ ہے۔ تو تبلیغ کی محنت کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی ذات کے اوپر محنت ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں پہ، اپنے کانوں پہ، اپنی زبان پہ، اپنے دل پر محنت کریں گے اور اس کے اندر جو ہے نا ایمان کوٹ کوٹ کر بھریں گے دل کے اندر اور غلط یقین نکالیں گے، تو پھر میرے دوستو جب آنکھ پہ محنت کی ہوئی ہوگی تو ایک آنکھ کی جھپکنے کہ اللہ جل شان جھپکنے پہ اللہ پاک دنیا سے کروڑ درجے زیادہ قیمتی جنت اللہ پاک عطا فرمائے۔ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے محنت کی ہے، آنکھ کے اوپر محنت کی ہے، سامنے سے غیر محرم آئی اور آپ نے آنکھ نیچے کر لی جو کالی، اب اندر سے آواز آئی، دل کے اندر صحیح یقین پڑا ہے کہ اگر اب آنکھ اٹھا لی تو برباد ہو جائے گا، اور آنکھ دوسری طرف پھیر لی، اس ایک دفعہ کے پھیرنے سے اللہ جل شانہ
جو اللہ پاک عطا فرمائیں گے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ان عطا کی ہوئی چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز اگر وہ دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کے انسان اس ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے. پھر انسان کی آنکھ کا جھپکنا اتنا قیمتی ہو جاتا ہے, زبان کا بول اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ اس سے وہ ایک بول سے اللہ کے کتنے قریب پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ کرتا ہے, اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے, صحیح یقین کو بیان کرتا ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں یقینوں کی تبدیلی, طریقوں کی تبدیلی اور احساس ذمہ داری, یہ تبلیغ کا کام ہم شوق سے نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمیں بار بار بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ کام ہے. جیسے ہم ڈیوٹی سمجھتے ہیں, یہ ہماری ڈیوٹی ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں, جی چاہے نہ چاہے, صحت اچھی ہو یا نہ ہو, بیمار ہو, جو دکان پہ ہے دکان پہ جا رہے ہیں, دفتر والے دفتر پہ جا رہے ہیں, ڈیوٹی ہے ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, بارش ہے تب بھی جا رہے ہیں, گرمی ہے تب بھی جا رہے ہیں, ڈیوٹی ہے. اور تبلیغ کو ہم جو ہے جب گرمی تھوڑی سی کم ہو جائے پھر چلیں گے, سردی جو تھوڑی سی کم ہو جائے پھر چلیں گے. ہر حال میں دعوت کے کام کو کرنا اور ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کی فکر کو لے کر ساری دنیا کے اندر پھرنا, یہ ہمارا کام ہے. ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم نکالے گئے ہیں. تو ساری دنیا کی طرف جانے کے لیے انشاءاللہ نیتی بھی کرے اور یہ ارادہ بھی ساتھ کرے کہ ہم نے ساری جو ہے نا, دیکھو نیت اگر ہم بڑی کریں گے تو کریں گے, ہم کتنا کام کر لیں گے. ہمارے ساتھ وقت کتنا ہے, 60-70 سال تو ساری زندگی ہے, اوسطاً عمر یہ ہے. ہماری امت ہی مابین 60 الی 70 واقل من یجوز ذلک. میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال. اب اس میں ہم کتنا جو جس کے 60 سال زندگی ہے. ایک بابا کو میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ کتنی عمر ہے آپ کی؟ کہا 60 سال. میں نے کہا کہ بس آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, زیادہ وقت نہ لگائیں. پہلے تھوڑا وقت لگا لی تبلیغ. تو نے کہا کتنا وقت لگا؟ تو میں نے کہا کہ جتنی عمر آپ کی گزر گئی ہے, 60 سال گزرے ہیں نا, تو ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. اچھا, تو میں نے کہا کہ 60 سال ہوئے آپ کی, تو ایسا کریں زیادہ وقت نہ لگائیں, ہر سال کے بدلے 2 دن جمع کر دیں, اتنا وقت لگا دیں. تو تھوڑا سوچ پھر کہتے ہیں یہ تو پھر 4 مہینے ہو گئے. میں نے کہا کہ 60 کو 365 میں ضرب دو نا, 21,900 دن بنتے ہیں. آپ نے دنیا میں 21,900 دن گزارے ہیں اور 120 دن وہ مانگ رہے ہیں جو کہ آپ پتہ بھی نہیں ہے کہ نہیں. ڈی خان میں ایک بوڑھا لڑ رہا تھا, ایک جوان لڑ رہا تھا. تو جو بوڑھا تھا اس نے چوری لے کے نا بہت گرم, تو وہ لڑائی کے دوران اس نے زبان سے بات نکل گئی ہے, ڈیلاگ نکل گئی. کہا چھوڑو مجھے, میں تو ویسے بھی نفے میں جی رہا ہوں. لڑائی ختم ہوئی بھی کسی نے اس سے پوچھا کیا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میرے تو ویسے بھی 60 سال پورے ہیں, باقی تو بونس میں جا رہا ہوں, اس کا تو کام تمام کروں. تو غصے میں تھا. تو بھئی ہمارے ساتھ کام وقت کی طرح ہے کہ ہم کہیں گے آج نہیں کل چلے جائیں گے, یہ کل پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا, وہ تو غیر یقینی ہے. تو بھئی جتنے آج تک ہم نے اس میں سستی کی اس پہ تو میں استغفار کریں اور آج سے نیت کر لیں کہ آج تک نہیں کیا یا اللہ, ہم سے سستی ہوئی ہے, کمی ہوئی ہے, آج سے نیت کرتے ہیں جتنی صلاحیت ہے, جان مال وقت دل و دماغ, یہ سارا جو ہے اس کام کو دے. اللہ ضائع نہیں کرے گا, اچھی زندگی دے گا. اللہ کسی سے کچھ لیتا نہیں, اللہ دیکھتا ہے. صرف صحابہ وہ ہم تھوڑا کر لیتے اس کو بہت سمجھتے ہیں, وہ بہت کرتے تو اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں. یہ توڑا ہے, جان دے رہی, یہ بھی توڑی. ایک دفعہ جل جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا.
میری تو اندر تمنا یہ ہے کہ بدن پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اتنی بار اس گرم پانی میں ڈالا جائے. یہ ان کے جذبات تھے اور مطمئن نہیں ہوتے تھے عمل کے بعد، عمل کر کے اس کے اندر کمی دیکھتے تھے. او ہو جیسے کرنا تھا، نماز جیسے پڑھنی تھی، ذکر کیسے کرنا تھا، تسبیح جیسے کرنا تھا، جن صفات کے ساتھ ہم نے تبلیغ کرنا تھا، جس صفات کے ساتھ دعوت دینی تھی وہ ہم نے نہیں دی. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. وہ جو بھی کرتے تھے، جو دیتے تھے، جو عمل کرتے تھے، پھر بھی ان کے دل لرزتے تھے کہ جیسے حکم ہے پتہ نہیں ویسے میں نے پورا کیا ہے کہ نہیں کیا. تو ہم تھوڑی اس پہ جو ہے نا یہ راضی نہیں ہونا. 4 مہینے چلے لگا کر آرام سے بیٹھ جائے نہیں، یہ تو پوری دنیا میں جانا ہے، یہ تو تبلیغ کے علی پاتا ہے. تو بھائی پوری دنیا میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ سب یہ تو کر لے، آپ تو کھڑا کر لے، اتنا تو دکھا دے کہ ساری دنیا میں انشاءاللہ ہم جائیں گے. اور زیادہ نہ کرے، خیر ہے 200 ملک ہے، ہر ملک میں 4 مہینے لگا لیں، بس اتنی تبلیغ کرنے چلے. 200 ملک میں، ہر ملک میں 200 بار 4 مہینے لگا لیں گے. تو وہی 90